الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے میرا موضوع سخن علم کی فضیلت ہے. میں اس لائق کو نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کر سکوں، نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں علم دین کے سلسلے میں کچھ بیان کر سکوں. میرے دوستو، آج علم دین کے سلسلے میں جتنے مسلمان مرد عورت بے پرواہ ہیں، اس کی کوئی حد اور انتہائی نہیں. ماں کی گود سے فراغت کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کا ایڈمیشن کسی دینی مدارس مکاتب کے بجائے سیدھے ہندی اسکول اور کالجوں میں کرا دیا جاتا ہے، جہاں مسلم بچے اور بچیاں دینی تہذیب سیکھنے کے بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہے. کبھی نیم پرانا ہو کر رقص کرتی ہے، تو کبھی لڑکوں کے ہمراہ پارکوں میں سیر و تفریح کرتی ہے، کبھی پکنک مناتی ہے، کبھی اپنے ٹیچروں کے اشاروں پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہیپی کٹ رکھتی ہے. ان کے اندر بڑے اور چھوٹے کی مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کا برا اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسی اولاد اللہ اور اس کے رسول سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہے، دینی احکام و مسائل سے ناواقف ہو جاتی ہے. ان کے دل و دماغ میں رام لکشمن سیتا رادھا ہنومان کالی میاں کی کہانیاں بسی رہتی ہے، جس کا برا اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسی اولاد ہندی اسکولوں اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد دینی مسائل و احکام و مسائل سے ناواقف ہو جاتی ہے، اور اپنے بچوں کی اطاعت و فرما برداری کی خبر نہیں ہو پاتی، اور اسی طرح اپنے اولاد کی اطاعت و فرما برداری کی خبر نہیں ہو پاتی. ایسے لڑکیوں کو نہ دنیا میں فلاح و بہبود مل پاتی ہے اور نہ آخرت میں مل پائے گی. اے اسلام کے دھڑکتے دلوں، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں شمع محفل نہیں بلکہ شمع خانہ ہے؟ کیا تم اپنے لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اس لیے پڑھاتے ہو کہ تمہاری لڑکیاں حکومت کے بعد دور سنبھالے؟ کیا تم اپنے لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اس لیے پڑھاتے ہو کہ تمہاری لڑکیاں نیتاؤں ودھایکوں کے جلسے جلوس میں جائے؟ تم اپنے لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اس لیے پڑھاتے ہو کہ تمہاری لڑکیاں فلم ہالوں کو اپنا نشے من بنائے؟ کیا تم اپنے لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اس لیے پڑھاتے ہو تمہاری لڑکیاں تمہارے سامنے، غیروں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، سکھ عیسائیوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے نیم برانہ ہو کر، چوڑیاں پہن کر، اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس ہو کر، ران اور پستان کو دکھا کر رقص و سرور کی محفل کو گرم کرے؟ پردہ جس کو شریعت مطہرہ نے عورتوں پر فرض قرار دیا ہے، اس کو جیل سے تعبیر کرے. مسلمانوں، یہ حرص و طمع چھوڑ دو، یہ لالچ چھوڑ دو، انہیں ہرگز آزادی مت دو. جہاں چاہے وہاں چلی جائے، جس سے چاہے لو اسٹوری کر کر فرار ہو جائے، جس سے چاہے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. خبردار مسلمانوں، کل میدان محشر میں تم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. تم نے اپنے بچوں کو دینی علم و فن سے روشناس کیوں نہیں کرایا؟ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ تم نے اپنے بچوں کو دین کا سپاہی کیوں نہیں بنایا؟ میرے دوستو، ایک تحقیقی بات بتا رہا ہوں. آج اکثر و بیشتر مسلم کی خواتینوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مردوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر بچوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر بڑوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مالداروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر زمینداروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر ماسٹروں سے پوچھ لیا جائے، کیا تمہیں اسلام کا پہلا کلمہ یاد ہے؟ کیا تمہیں اسلام کا فرسٹ کلمہ یاد ہے ورڈ میننگ کے ساتھ؟ تو جواب دیں گے. تم جان کر کیا کرو گے؟ تم کون ہو ہم سے پوچھ تاچھ کرنے والے؟ بھلا بتلائیے، یہ بھی کوئی جواب ہے؟ اور اگر کہیں فلمیں اور گانے چل رہی ہو، پوچھ لیا جائے اے فلاں ماسٹر کی بیٹی، اے بھلے کلکٹر کا بیٹا، یہ کس فلم کا گانا ہے؟ تو بڑے تعجب کے ساتھ کہیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ فلاں فلم کا گانا ہے، اس فلم میں فلاں ہیرو اور فلاں ہیروئن ہے، اس فلم میں اس گانے کو فلاں گائیکار نے گایا ہے. میں خبردار مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ماؤں کے ذمہ داروں سے، ان بہنوں کے ذمہ داروں سے، ان بیٹیوں کے ذمہ داروں سے کہ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں کیسی مسلمان ہو گئی جو اسلام کا پہلا کلمہ یاد نہیں، جبکہ اسلام میں پہلا کلمہ یاد ہونا مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے.
اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں.